لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اور خاص طور پر آپ رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا خاص حصہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنی خاص رحمت میں مجھے بھی شامل کر لے اور آپ تمام لوگوں کو بھی شامل کر لے۔ اگلا ہمارا موضوع ہے نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو ایذا پہنچانا نہایت خطرناک ہے۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو تکلیف دیتے ہیں تو انہوں نے بہتان کا اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو جو یتیم ہے اس کو نہ ڈانٹو اور جو سوالی ہے اس کو نہ جھڑکو۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں ہم پچھلے ہی باب میں حدیث پڑھ چکے ہیں من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے اللہ اسے اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کمزور مسلمانوں کو اور مسکینوں کو یا نیک لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کی اس سے ڈائریکٹ جنگ ہوتی ہے۔ اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ اسے لڑائی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 390 حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ باز پرس نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں باز پرس کرے گا تو وہ اس کا مواخذہ کرے گا اور پھر اسے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، اللہ ہم پر اپنا رحمت فرما دینا۔ تو حضرت جندب نے روایت کی کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ ویسے تو ہم بڑی دفعہ یہ حدیث پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ نماز اپنے وقت پر، اور فرائض میں سے سب سے پہلا فرض نماز کی ادائیگی ہے۔ اب جو شخص ان نمازوں میں سے بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ فجر کی نماز جو ہے اس کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ دھیان رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ فرض نہیں ہیں لیکن ان کو آپ ہمیشہ ادا کرتے تھے، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں۔ سفر میں بھی آپ ان کی ادائیگی کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ فجر کی 2 سنتیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ میں فرائض کی بات نہیں کر رہی، فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں، جو سنتیں ہیں، یہ دنیا اور تمام دنیا کے جو کچھ اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ سنتوں کی بات ہو رہی ہے، اور فجر کے جو 2 فرائض ہیں آپ ان کا اندازہ خود کر سکتی ہیں کہ وہ کتنے اللہ کو محبوب ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔
اللہ نے رات کو اس کو نیند دی ہوتی ہے، صبح وہ اٹھتا ہے، وہ تازہ دم ہوتا ہے اور اس نے اپنے کاموں کا آغاز کرنا ہوتا ہے، تو صبح اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے رب کو دل ٹھنڈا کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ رب کو یاد کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات تک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، باجماعت نماز کے اندر 60 سے لے کے 100 آیات کی۔ اگر آیات لمبی ہوتی تو 60 آیات لے لیتے، اور اگر چھوٹی ہوتی تو 100 آیات تک کی تلاوت فرماتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فجر کے وقت میں یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، یہ اللہ رب العزت کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ آپ کی اس وقت اللہ کے پاس رپورٹ جا رہی ہوتی ہے، آپ اگر اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس آپ کی یہ رپورٹ جاتی ہے، اللہ تیرا بندہ تیرے سے غافل تھا۔ اور اگر آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، باتھ روم میں ہوتے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہیں، وضو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تب بھی جب انسان نماز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب بھی وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز جو ہے یہ خاص طور پر اہم ہے باقی نمازوں سے، اگرچہ ہر نماز ہی بڑی اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں وہ جنت میں چلا گیا، اور ان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے، لیکن یہ جو فجر کی نماز ہے اس کی سنتوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس سے اس کی اہمیت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب جب وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، اس کو چاہیے اب سارا دن وہ کوئی غلط کام نہ کرے، کیونکہ جب اس نے غلط کام کیا اس نے اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ذمہ داری میں خلل اندازی کی، اس میں اس نے خرابی پیدا کی۔ اسے چاہیے سارا دن اب وہ نیک کام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اسی طرح اٹھاتے رہے، وہ سارا دن نیکیاں کرتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اور شخص بھی اس کے ساتھ خرابی نہ کرے، کیونکہ اب وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اب وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں کچھ بھی باز پرس کرے گا تو وہ اس کا مواخذہ کرے گا، وہ اگر وہ شخص خود کوتاہی کر رہا ہے تب بھی، اور اگر کوئی اور شخص اس کے ساتھ خرابی کر رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا اور اسے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو لہٰذا فجر کی نماز کی بہت زیادہ حفاظت کیجیے، یہ بہت اہم ہے۔ نماز پڑھنے والا بھی سارا دن اس کی حفاظت کرے اور دوسرے لوگ بھی ایسے شخص کو خراب کرنے کی، اسے تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ شخص اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ضمانت کے اندر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ جب اس نے صبح کا آغاز اللہ کی عبادت یعنی اس کے ساتھ اس کی بندگی سے کیا ہے، تو اب سارا دن اسے اس بندگی اور اس عبادت کو نبھانا ہے۔ ہمارا اگلا باب آپ کے سامنے ہے، اس بات کا بیان کہ لوگوں پر ظاہر کے اعتبار سے احکامات جاری کیے جائیں گے اور ان کے اندرونی احوال کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ قال اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر مشرک توبہ کر لیں اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے۔ سورہ توبہ میں مشرکین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر کفار اور مشرکین اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو 2 شرائط کے ساتھ انہیں ایک مسلمان ریاست کا شہری سمجھا جائے گا، اور وہ 2 شرائط کون سی ہیں؟ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ صرف شہادتین کے اقرار کے ساتھ انہیں مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انہیں مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ
اس کے ساتھ 2 شرائط اور ہیں، وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر انہیں مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اور مسلمان سمجھ کر ایک مسلمان ریاست کے شہری کے حقوق انہیں دیے جائیں گے۔ باقی اگر ان کے دل میں کھوٹ ہے، انہوں نے یہ چیزیں ظاہرہ طور پر اختیار کی ہیں، جھوٹ موٹ کلمہ بھی پڑھ لیا اور 5 وقت نماز کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں، تو ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ انسان کسی کے دل کو چیر کے نہیں دیکھ سکتا۔ ظاہرہ طور پر ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا معاملہ ہوگا اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تاہم اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو مسلمان تو کہلانے پر اصرار کریں لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں۔ یہ میری بات بڑے غور سے سنیے، بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین کی مبادیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا مرزائی لوگ، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، شہادتین بھی دیتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیتے ہیں، اور اپنے ایک جیلی نبی کو اور اپنے ایک جھوٹے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لے آتے ہیں اور مقام رسالت پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح بعض ایسی ضروریات دین ہیں کہ جن کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ مثلا بہت سے لوگ ہیں جو کہ فتنہ انکار حدیث کے مرتکب ہوتے ہیں، اہل قرآن جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایسے لوگ بھی۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو اقلیت پسند ہیں، جو عقل کو معیار ٹھہراتے ہیں، وہ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کے منکر کو بھی اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ روزہ رکھے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ حدیث نمبر 391 حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ یعنی جو شخص اس بات کی گواہی دے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، تو وہ ایک مسلمان ریاست کے شہری ہوں گے، اور وہ مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جان اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے۔ یعنی اب ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم ان سے قتال نہیں کریں گے، ان کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، ان کا مال اور جان محفوظ ہوگا سوائے حق اسلام کے۔ حق اسلام سے کیا مراد ہے؟ کسی کو قتل کریں گے تو ان سے قصاص لیا جائے گا، کسی کی چوری کریں گے تو ان سے مال وصول کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اسلام میں ان کی جان اور مال محفوظ ہوگی، اور ان کا حساب اللہ رب العزت کے ذمے ہوگا۔ یعنی اگر وہ منافق ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی تھا اور اس کا ٹولہ تھا جس نے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تک تنگ کیا، جب تک کہ وہ مر نہیں گیا عبداللہ بن ابی، تب تک مسلمان ان کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے۔ آپ کو علم ہے کہ عبداللہ بن ابی نے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ ختم نہیں ہو گئے تب تک یہ لوگ مسلمانوں کو تنگ ہی کرتے رہے، تو لہٰذا ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی ظاہرہ طور پر شہادتین کا اقرار بھی کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، اور اندر میں نفاق ہے، تو پھر اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کسی کا پیٹ چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ کے رسول پر تو وحی ہوتی تھی، ان کو تو اللہ بتا دیتے تھے، اب ہم انسانوں کے اندر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا حساب پھر اللہ کے ذمہ ہی ہوگا۔ اب اس حدیث میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں، تو میں آپ کو یہ بڑے سادہ لفظوں میں بتانا چاہوں گی کہ جہاد 3 قسم کا ہوتا ہے۔
ایک تو جہاد ہوتا ہے جب کسی پر ظلم کیا جائے تو اپنے دفاع کے لیے جہاد کرتا ہے، یہ اس کے لیے تو سارے دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ اپنے دفاع کا حق تو ہر ایک کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا جو اپنی جان کے حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اپنے مال کی حفاظت میں بھی آپ جنگ کر سکتے ہیں، تو یہ دفاعی جہاد ہوا۔ دوسرے نمبر پر وہ جہاد ہے کہ جب کسی جگہ پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور مسلمان لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد کا مطالبہ کر رہے ہوں، یہ دوسرے قسم کا جہاد ہے۔ اور تیسرا جہاد ہے جو کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب تک لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد دنیا سے تاریکی، گمراہی اور ظلم کا خاتمہ ہے، اور سادے لفظوں میں لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لگانا ہے، کیونکہ جو لوگوں کی بندگی ہوتی ہے، خواہ اس کا نام جمہوریت ہو، خواہ اس کا نام اشتراکیت ہو، خواہ اس کا نام سیکولرزم ہو یا کوئی اور ازم ہو، ان ساروں میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اسلام ایسا دین ہے جس میں ہر ایک سے انصاف ہوتا ہے، تو اسلام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ظلم سے اور اس کی تاریکیوں سے نکال کے امن اور انصاف کی طرف لایا جائے، اور یہ امن اور انصاف صرف اسلام مہیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تیسرا مقصد ہے جہاد کا، اعلاء کلمت الحق۔ باقی اس موقع پر لوگوں کا ایک سوال یہ ہوگا کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل بات ہے دین انفرادی طور پر کسی کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن دین یہ ضرور تقاضا کرتا ہے کہ ایک ظلم کا سسٹم ختم ہونا چاہیے، ایک ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں ایک غریب کو بھی اپنے حقوق مل سکیں اور ایک امیر کو بھی اپنے حقوق مل سکیں، ایک عام آدمی بھی جو ہے اس کو بھی یکساں انصاف کے، روزی کمانے کے، ترقی کرنے کے، اپنی اچھی زندگی گزارنے کے موقع حاصل ہوں۔ اس میں صرف ایک طاقتور کے لیے ایسے مواقع نہ ہوں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ سسٹم قائم کرنے کے لیے تو جہاد کیا جائے گا، لیکن کسی فرد کو انفرادی طور پر مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، یہ جو ہے بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، حکومت مسلمانوں کی تھی، سسٹم مسلمانوں کا تھا، اور آپ دیکھ لیجئے ہندو پھر بھی کتنے باقی رہے۔ اگر جبراً ان کو مسلمان بنایا جاتا تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے کوئی 10 گنا زیادہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نظام تو قائم رہا، انفرادی طور پہ مسلمان ہونے کے لیے جبر نہیں کیا گیا، اور یہی اسلام کی برکات ہوتی ہیں کہ جب محمد بن قاسم ہندوستان سے جا رہا تھا، جبکہ اس کو گورنر بنا دیا گیا تھا سندھ فتح کرنے کے بعد، تو ہندو بھی روتے تھے۔ حدیث نمبر 393، حضرت ابو معبد مقداد بن اسود سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ بیان فرمائیے اگر میری کافروں میں سے کسی آدمی سے مڈ بھیڑ ہو جائے، ہم آپس میں لڑیں، وہ میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس سے یہ کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ کو معاملہ سمجھ آیا ہے؟ مقداد بن اسود اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری کسی کافر سے میدان جنگ میں ملاقات ہوتی ہے اور ہماری آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اس نے میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دیا اور میرے وار سے بچنے کے لیے اس نے ایک درخت کی پناہ لے لی، اور جب میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، میں اسے لڑائی کرنے کے لیے اس کے قریب ہوا، تو اس نے یہ الفاظ کہہ دیا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ تھا۔ پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اسے قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد
اس نے یہ کہا، آپ نے فرمایا تم اسے قتل مت کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اس مرتبے پر ہو جائے گا جس پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور تم اس مرتبے پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اس کلمے کے کہنے سے قبل تھا جو اس نے کہا تھا۔ یعنی اگر اب تم نے اس کو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد قتل کیا تو تم اس مرتبے پر چلے جاؤ گے جس پر وہ اس سے قبل تھا، اور تم اس کے مرتبے پر آ جاؤ گے، یعنی وہ پہلے وہ کافر تھا، ٹھیک ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب تم اس کو قتل کرو گے، وہ مسلمان ہو گیا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اور تم کافر ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، اور تم ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کو قتل کر رہے ہو۔ تو اب وہ تو مسلمان ہو گیا ایمان لانے کی وجہ سے، وہ تمہارے درجے پر آ گیا اور تم اس کے درجے پر چلے گئے۔ تو لہٰذا جب کسی نے ایمان کا اعلان کر دیا، مانا کہ اس نے پہلے تمہارا ہاتھ کاٹا تھا لیکن اب اس نے ایمان کا اعلان کر دیا، اب تم اسے قتل نہیں کرو گے، اب تم اسے قتل نہیں کرو گے، کیونکہ مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حدیث نمبر 395 حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک دستہ کچھ مشرکوں کی طرف بھیجا، ان کا باہم مقابلہ ہوا۔ مشرکوں میں ایک آدمی تھا، جب وہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو موقع پا کر اسے قتل کر دیتا۔ مسلمانوں میں سے بھی ایک آدمی اس کی غفلت کی طاق میں رہنے لگا تاکہ وہ موقع پا کر اس مشرک کو قتل کرتے، اور ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ اسامہ بن زید ہیں۔ معاملہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی طرف مسلمانوں کا ایک سریہ بھیجا۔ اب ان کا مشرکوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو مشرکوں میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بڑا جنگجو تھا، وہ جب چاہتا کسی کو قتل کر دیتا۔ اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ شخص ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہو گیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس خط کو میں ختم کر دوں گا، وہ اس طاق میں رہے کہ جب یہ تھوڑا سا غافل ہوگا تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، جلد ہی وہ وقت آیا اور حضرت اسامہ نے موقع پا کر اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ حضرت اسامہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص مسلمانوں میں سے ہر ایک کو قتل کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس طاق میں تھے کہ میں اس کو ختم کر دوں، یہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن اس آدمی نے اتنی عقل مندی کی کہ اس نے جس وقت حضرت اسامہ نے تلوار اوپر کی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ حضرت اسامہ نے پرواہ نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا۔ خوشخبری دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اسے حالات پوچھے، اس نے بتائے، یہاں تک کہ اس نے حضرت اسامہ کا قصہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، کہا تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی، فلاں فلاں آدمی کو قتل کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی نام بیان کیے۔ میں نے اس شخص پر حملہ کیا اور جب اس نے تلوار دیکھی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ یہ حضرت اسامہ جواب دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے اتنے بندوں کو نقصان پہنچایا، فلاں کو بھی قتل کیا، فلاں کو بھی قتل کیا، فلاں کو بھی قتل کیا، اور جب میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے کہا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت والے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا، جب قیامت والے دن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ یعنی اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا، تمہارے پاس کوئی جواز نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا۔ اب بتاؤ، قیامت والے دن جب یہ کلمہ تمہارے سامنے آئے گا، تم سے جواب مانگے گا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا، تو کیا جواب دو گے؟ آپ یہی فکرہ دہراتے رہے، اور آپ یہی فکرہ دہراتے رہے کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت والے دن آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ اللہ کے رسول سے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی آپ کو یہی پتہ چلا کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ دے،
اس کے بعد آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا، آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ دو صورتیں ہیں، ایک شخص نے جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کا تو پھر قصاص ہوگا، خون کا بدلہ خون، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو اس کی جان کی حرمت کے باوجود قتل کر دیا۔ اور یہ جیسے حضرت اسامہ کا معاملہ تھا، حضرت اسامہ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ شخص جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ واقعی مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت دینی ہوگی، خواہ وہ مسلمان دے یا مسلمانوں کی حکومت۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دے، عین میدان جنگ میں پڑھ دے، عین اس کے بعد کہ اس نے آپ کی بازو کاٹ دیا یا اس نے مسلمانوں کو قتل کر دیا اور آپ بدلہ لینے لگے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر جان بوجھ کے قتل کیا یہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود تو قصاص، اور اگر جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، یہی سمجھا کہ نہیں اس نے یہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے، یہ غلط فہمی اسے ہو گئی، تو پھر اس کی دیت دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن مجید اس کا میں ایک اور حل بتاتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، فوری طور پہ قتل نہ کرو، تحقیق کر لو، تحقیق کرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی کا یہ شخص جو ہے کافر ہی ہے اور اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، تو بعد میں بھی تو قتل کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اگر اسے قتل کر دیا تو اب اس کے قتل کو واپس تو نہیں لوٹایا جا سکتا۔ تو قرآن مجید نے اس کا حل یہ بتایا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لو، اور ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم اس شخص کو جس نے تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سنجیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سننے کے بعد آپ کا جو اٹھا ہوا ہاتھ ہے وہ نیچے آ جانا چاہیے۔ تحقیق کر لیں، تحقیق کے بعد بھی اگر وہ واجب القتل ثابت ہوا بعد میں بھی تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت اس کو قتل کر دیا تو عین ممکن ہے کہ اس کا آپ کو قصاص دینا پڑے یا دیت دینی پڑے۔ باب الخوف، اللہ کے خوف کا بیان۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وقال اللہ تعالی، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وقال اللہ تعالی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا عذاب پھر ایسا آتا ہے کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود، بے شک ان باتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عذاب دینے کے واقعات ہیں ان میں نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم اس میں ایک تھوڑی مدت کے لیے تاخیر کر رہے ہیں۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق، تو اس دن ہر جان آئے گی اور وہ اللہ کے اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گی، تو ان لوگوں میں سے کچھ تو بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، تو جو لوگ بدبخت ہوئے تو وہ دوزخ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ وقال اللہ تعالیٰ ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تو اے بندو اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، قیامت کا دن ہوگا اور اس دن ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا،
اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، حالانکہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اپنی ساری دنیا قربان کر دیتے ہیں۔ تو قیامت والے دن انسان اپنے ان تمام رشتوں سے بھاگے گا۔ ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے ان تمام سے بے نیاز کر دے گی۔ کن تمام سے؟ باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے۔ اس کی اپنی ایسی حالت ہوگی جو اسے ان تمام سے بے نیاز کر دے گی۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تم اس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا، اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ نے ماں کی محبت کی مثال دی ہے۔ عورت جب اپنی چھاتی سے دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اسے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھی بھول جائے گی۔ حاملہ کا حمل گر جائے گا قیامت کے خوف سے، قیامت کی دہشت سے، اور تو لوگوں کو سمجھے گا کہ یہ مدہوش پڑے ہیں، یہ بے ہوش ہیں۔ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ ایسے نظر آئیں گے۔ وقال اللہ تعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، یعنی حساب کتاب سے ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وقال اللہ تعالی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم۔ یہ سورۃ طور کی آیات ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان میں سے ایک دوسرے سے سوال کرے گا، جنت میں بیٹھے ہوں گے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور اپنے حالات بتا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم اس سے قبل، یعنی اس جنت میں آنے سے قبل اپنے گھر والوں میں جب بیٹھا کرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو والی عذاب سے بچا لیا، دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم تو اس جنت میں آنے سے قبل دنیا میں اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اللہ کی منع کی باتوں سے رکتے تھے، تو ہم تو اس سے قبل اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربانی کرنے والا اور بہت احسان کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام آیات قیامت کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہیں کہ کیا حشر ہوگا قیامت والے دن، اور کچھ آیات آپ کو دنیا میں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قوموں کو، جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، عذاب دے رہے ہوتے ہیں، جیسے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم فرعون کو جب عذاب آیا تو دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھا اور آخرت میں بھی دیکھا، تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ انسان کو دنیا میں پکڑ لے یا انسان کو آخرت میں پکڑ لے۔ تو یہ باب ہے، اس کا نام باب الخوف، اللہ سے خوف کا بیان۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات پیش کرنے کے بعد اب امام نووی جو ہیں وہ آپ کے سامنے حدیث رکھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 397، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا اور آپ سچے ہیں اور آپ کی بات کو سچ مانا جاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کی پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت تک منجمد خون بنا رہتا ہے علقہ، اور اتنی ہی مدت تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 120 دنوں کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر شخص جو ہے اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے اگلے 40 دن پھر وہ علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا، کلاٹ جیسے آپ کہتے ہیں،
یہ نطفے سے اگلی شکل ہے۔ کلاٹ میرا حال ہے آپ سب بچیاں بھی جانتی ہیں کلاٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ ایک علقہ بن جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتا ہے۔ پہلے 40 دن نطفہ کی شکل میں، وہی جو پانی تھا مرد اور عورت کا، اور وہی ماں کے رحم میں 40 دن پڑا رہا تو وہ علقہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ ایک ابتدائی شکل گوشت کی۔ اب 80 دن ہو گئے، 40 دن اس پر اس میں گزر گئے، پھر اگلے 40 دنوں میں وہ بوٹی بن گیا، مضغہ بن گیا۔ اب مضغہ کی بھی آگے 2 شکلیں ہیں، مخلقۃ و غیر مخلقہ۔ ایک مضغہ وہ ہوتا ہے کہ جو بوٹی ہے لیکن ابھی شکل نہیں بنی ہوئی، اور ایک مضغہ وہ ہوتا ہے جس میں شکل بھی بن جاتی ہے۔ تو 120 دنوں کے اندر اندر، یعنی حمل کو جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو وہ نطفہ مضغہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب 4 مہینے کا یا 4.5 مہینے کی بورشن ہوتی ہے تو بچے کی شکل بھی بنی ہوتی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی جنس کا تعین بھی ہو جاتا ہے، اس کی شکل کا تعین بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا بالکل وہ چھوٹا سا۔ اب یہ 4 مہینے تو گزر گئے، اگلے جو 5 مہینے ہیں، 9 مہینے حمل ہوتا ہے، اگلے 5 مہینے میں یہی بچہ جو بالکل اتنا سا ہوتا ہے مضغہ کی شکل میں، 120 دنوں میں یہ پھر بڑھتا ہے، اس سے زیادہ بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اکیلا اس دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے یوٹرس کے بغیر، ماں کی مدد کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اس دنیا میں بیچ دیتے ہیں۔ تو جب اسے 120 دن گزر جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ نطفہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، مضغہ سے پھر اس کی شکل بنتی ہے، پھر آگے سے وہ بچہ بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی موت، اس کا عمل، اور وہ بدبخت ہے یا نیک بخت، یعنی یہ 4 باتیں اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں، وہ فرشتہ لکھتا ہے۔ ویسے اللہ کے ہاں تو یہ اس سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی تھی تو کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا تھا، اور قلم سے کہا تھا لکھ، اور قلم نے ہر شخص کے بارے میں لکھ دیا۔ اب وہ فرشتہ بھی کوئی اپنے علم غیب سے نہیں لکھ رہا ہوتا، وہ بھی جو اس کو ہدایات دی گئی ہوتی ہیں اس کے متعلق 4 باتیں وہ علیحدہ مینشن کر دیتا ہے۔ اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اس شخص کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کے عمل کیسے ہوں گے، اور سب سے آخری بات وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 باتیں اس وقت وہ جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ساروں کی تقدیر لکھی ہے، آپ یہ سمجھیے اس کے مطابق اب ایک انڈیویجول کے بارے میں یہ طے کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا۔ طے نہیں، طے تو اللہ نے پہلے دن سے کر دیا، سمجھیں اس کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے، اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، اور بے شک تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمیں خیر پر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرنا، ہمیں زندگی میں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بھی بالخیر کرنا۔ تو بہرحال یہ حدیث سے پڑھ کے ایک دم تو فوراً ڈر آتا ہے کہ ایک شخص ساری عمر جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ دوزخیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک شخص ساری عمر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ظاہرہ طور پر تو یہ بات آپ کو یوں لگ رہی ہے کہ جیسے سارا کچھ تقدیر میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اگر آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیں، تھوڑا سا اس میں غور کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، 4 باتیں لکھ دی گئیں، لیکن ہمیں یہ 4 باتیں نہیں بتائی گئیں۔
یا تو اللہ نے ہمیں بتا دی ہوتی نا. لوگ کہتے ہیں جی میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میں کیا کر سکتا تھا. ارے بھی اللہ نے تمہیں تقدیر نہیں بتائی تھی، اللہ نے تقدیر اپنے لیے لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اللہ نے اپنے لیے لکھی ہے. اللہ نے مجھے نہیں بتایا کہ میری تقدیر میں کیا جنت لکھی ہے یا دوزخ لکھی ہے. اللہ نے مجھے صرف اتنا بتایا ہے خاتمہ بالخیر ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، خاتمہ بالشر ہوگا تو جنت میں نہیں جاؤ گے. تو مجھے آخری وقت تک نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. نمبر 2، ظاہرہ طور پہ آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ ایک شخص ساری عمر نیکیوں والے کام کرتا ہے، آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ برے کام کرتا ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کی اہمیت بتائی ہے کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی حقیر نہ سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھے. بھئی وہ عمل کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے نا. ایک شخص دوزخ والے کام کر رہا ہے، میں مثال آپ کو دے دیتی ہوں. ایک شخص نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کر دیتے ہیں. ایک شخص ساری عمر نیکیوں والے کام کرتا ہے لیکن اس کے عمل میں کہیں کوتاہی ہوتی ہے، کہیں خرابی ہوتی ہے. شاید اس نے کوئی عمل ریا کے لیے کیے ہوتے ہیں یا اس لیے کیے ہوتے ہیں کہ اسے نیکی کرنی اس کی مجبوری تھی، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا. اللہ اس کی نیت کو زیادہ کلیئر جانتے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ پھر سارا کچھ سامنے واضح ہو جاتا ہے، وہ ماحول اسے چھن جاتا ہے، وہ حالات بدل جاتے ہیں اور وہ نیکی کے کام چھوڑ کے برائی کے کام پر آ جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، اب ایک صحابی ہیں عبداللہ بن جہش ان کا نام ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ میں ہجرت بھی کی اور وہاں جا کے عیسائی ہو گئے اور عیسائیت پر مر گئے. یہ صحابی ہیں. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ارادے، ہماری نیتوں کا علم ہوتا ہے اور اللہ ظالم نہیں ہے کہ ایک شخص ساری عمر نیکیاں کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک شخص ساری عمر برائیاں کرتا رہا تو اس کو جنت میں ڈال دیں. نہیں، انسان کا عمل ہی اسے جنت میں لے کے جاتا ہے، انسان کا عمل ہی اسے دوزخ میں لے کے جاتا ہے. لہٰذا اس پر آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. چھوٹا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. دوسری بات، اس میں اللہ کی رحمت کی ہر دم امید رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ پر رحمت کرتے ہیں. انسان تھوڑا سا اللہ کی طرف آئے تو صحیح، انسان تھوڑا سا اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ تھوڑا سا بھی اس پر غور کریں تو اس حدیث سے اصل میں آپ کو عمل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. انسان گناہ چھوڑے گا، نیکی کرے گا تو تبھی جنت میں جائے گا. نیکیاں چھوڑے گا، گناہ کرے گا تو تبھی دوزخ میں جائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ساری عمر نیکیاں کر رہا تھا تو آخر میں نے اسے دوزخ میں ڈال دیا. الفاظ کیا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے. بھئی کام کرتا ہے تو تب اللہ اسے جہنم میں ڈالتے ہیں. تو لہٰذا اس سے حدیث سے کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ عمل کی. عمل سے کبھی بھی غافل نہ ہو اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات کی چھوٹ نہ دیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ کی رحمت ہے لیکن اللہ کی رحمت آپ کے اعمال کی بنا پر. تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آزمائش کے لیے بنائی ہے. یہاں پہ انسان کی آزمائش ہونی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں. تو امام نووی اس حدیث کو خوف الہی کے باب میں اس لیے لائے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے. ویسے اصلاً تو اس حدیث کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان، لیکن امام نووی اس حدیث کو
خوف الہی کے باب میں اس لیے لائے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، اسے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کی بنا پہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے رستوں کو بھی آسان کریں گے، لیکن کس شخص کے لیے؟ جو نیکی کو اپنائے گا۔ جو نیکی کو اپنائے گا، نیکی کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جو بدی کو اپنائے گا اس کے لیے بدی کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ نہ اللہ زبردستی کسی سے نیکی کراتے ہیں، نہ اللہ کسی سے زبردستی برائی کراتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی نیکی کرانی ہے تو جنت دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ زبردستی اللہ نے برائی کرانی ہے تو پھر اس بیچارے پر تو ظلم ہو گیا کہ اللہ نے زبردستی برائی کرائی اور اس کو دوزخ بھی مل گئی۔ تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کی آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، یا تو انسان اللہ کا بندہ بن جائے یا اللہ کا ناشکرہ بن جائے۔ اور یہ اختیار کی آزادی ہمیں ہر ایک ہم میں سے اس کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس حدیث کی کلاس میں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خاتمہ بالخیر کی توفیق دے، ان کے لیے نیکی کے راستے آسان فرما دے، ان کے لیے نیکی کے رستوں پر چلنا آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کا یہ بہانہ بنا دے، ان کے حسن خاتمہ کا یہ بہانہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر میرے لیے اور اللہ تعالیٰ باقی سب لوگوں کے لیے بھی۔ حدیث نمبر 398 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ کی دوزخ سے ڈریے، اللہ کی قدرت سے ڈریے، اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ اب دوزخ جو ہے قیامت والے دن سامنے لائی جائے گی، اور وہ دوزخ اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تصور دینے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ دوزخ کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام سے سمجھ لیجیے ہینڈل ہوں گے، اتنی بڑی دوزخ ہوگی کہ اس کی 70,000 ہینڈل ہوں گے، اور ہر ہینڈل اتنا بڑا ہوگا کہ ہر ہینڈل کو 70,000 فرشتوں نے کھینچا ہوگا۔ 70,000 فرشتوں کی طاقت کے ساتھ ایک ہینڈل اٹھایا جا رہا ہوگا۔ تو 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیجئے، یہ تقریباً 4,90,00,000,000 فرشتے بنتے ہیں جو کہ دوزخ کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتوں کی طاقت اور انسانوں کی طاقت برابر نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی جہنم ہوگی، اور اس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے کسے ڈالنا ہے؟ اپنے نافرمانوں کو۔ کس کو سزا دینی ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں اکڑ جاتا تھا، جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا تھا، اللہ نے اس کو سزا دینی ہے۔ تو یہ جہنم کتنی بڑی ہے ایک تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا اس سے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم کہے گی نہیں، حل میں مزید، مجھے اور بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں خالی ہوں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اس میں پنڈلی ڈالیں گے، اپنا اس میں پاؤں مبارک ڈالیں گے، اور پھر جہنم سکڑنے لگ جائے گی۔ اللہ کے اس پاؤں کی دہشت کے ساتھ وہ سکڑنے لگ جائے گی، سمٹنے لگ جائے گی۔ تو جہنم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اور پھر جہنم کی جو آگ ہے وہ کیسی ہے؟ وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ پھر جہنم جو ہے وہ کتنی گہری ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کو نہیں علم تھا۔ آپ نے بتایا یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں گرایا گیا تھا، 70 سال بعد یہ جہنم کی تہ کو لگا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔
تو اتنی گہری ہے کہ ایک اگر آپ پتھر گرائے تو 70 سال اس کی تہہ تک پہنچتے ہوئے سے لگیں گے. اس کی وسعت میں نے آپ کو ابھی اس حدیث میں دیکھی. پھر آپ دیکھیں جہنم کے جو عذاب ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید سے ہی پوچھ لیجئے. قرآن مجید آپ کو اتنا کچھ بتاتا ہے. جہنم میں آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ کا بستر ہوگا، آگ ہی کا اوپر والا، آگ کا نیچے والا، اور پھر کھولتا ہوا پانی ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا جو کہ کانٹے دار درخت ہوگا جو کہ گلے میں پھنس جائے گا. اور پھر اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا. اور سروں پر کھولتا ہوا پانی کیوں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ یہ دماغ تھا جس کے ساتھ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ دشمنی کرتا تھا. تو یہ دماغ پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. لہم مقامع من حدید، لوہے کے ان کے لیے تھوڑے بھی ہوں گے اور یہ کھولتا ہوا پانی بھی ہوگا. ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. اور پھر وہ پانی کھولتا ہوا دماغ پر جب ڈالا جائے گا، جہاں جہاں سے گزرے گا، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کو گلا ڈالے گا، ان کی کھالوں کو بھی گلا ڈالے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. سورہ حج کی آیات. تو یہ سارا کچھ تو قرآن مجید میں ہے. جہاں جہاں سے وہ پانی گزرے گا گوشت کو گلا ڈالے گا اور وہ سارے کٹ کے پیٹھ کے راستے نکل جائیں گے. واللہ عالم کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اللہ رب العزت اپنی رحمت ہم پہ فرما دینا، اپنی دوزخ سے ہم کو دور فرما دینا. اسی طرح دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی جلدیں دوزخ میں سڑ جائیں گی، کالی سیاہ ہو جائیں گی، ہم ان کی جلدیں نئی بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں. کیونکہ پرانی جلد جو ہے وہ جلنے کی وجہ سے اب وہ اتنی سینسیٹیو نہیں رہی. ان کو نئی جلدیں دے دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ، دوزخ میں انسان کا جسم جو ہے وہ اتنا بڑا کر دیا جائے گا، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اور احد پہاڑ کتنا ہے؟ احد پہاڑ 6 میل کے دائرے میں، اتنا بڑا پہاڑ. اندازہ کیجیے ہمارے 32 دانت ہیں، ایک دانت اگر احد پہاڑ جتنا ہو جائے تو چہرہ کتنا بڑا ہو جائے گا، اندازہ کر لیجیے. آگ 70 گنا تیز ہے. کھولتا ہوا پانی ملے گا، زقوم ملے گا، غسلین ملے گا، زخموں کی پیپ ملے گی پینے کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. اور کس لیے بتایا؟ تاکہ ہم اللہ سے ڈر جائیں. تو لہٰذا اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی دوزخ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس رمضان میں، اس رمضان کے آخری دنوں میں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کی کلاس میں اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت فرما دے. اللہ ہم پہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے، ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے، ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے. اور اس ڈر کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس ڈر کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے. اللہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے. اللہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے. حدیث نمبر 399 نعمان بن بشیر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن جہنمیوں میں سے سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا آدمی وہ ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کھولے گا. وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں، حالانکہ وہ ان جہنمیوں میں سے سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا. تو قیامت والے دن جو دوزخ کا سب سے کم عذاب جس کو دیا جانا ہے وہ کون ہے اور اس کا عذاب کیا ہوگا؟ صحیحین کے مطابق یہ ابو طالب ہیں، رسول اللہ کے چچا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں معاون، مددگار تھے، آپ کے حامی تھے، آپ کے خلاف لڑنے والے تھے، آپ کی حمایت کرنے والے تھے. لیکن
ایمان نہ لائے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لیکن ان کے آخری الفاظ یہ تھے میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو ان کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ ان کے جو پاؤں کے تلوے ہیں ان میں 2 آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، اور وہ انگارے اتنے سخت ہوں گے۔ حقیقت میں دوزخ کی آگ ہے ہی بہت سخت، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ان آگ کے انگاروں کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ حالانکہ پاؤں میں رکھے جائیں گے، دماغ جو کہ انسانی جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے رکھے وہ پاؤں میں جائیں گے، لیکن ان کی تیزی کے ساتھ ان کا دماغ کھولے گا، وہ پورے جسم پر اثر کر کے دماغ تک پہنچیں گے، اور وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں۔ تو لہٰذا دوزخ کی عذاب سے ڈر چاہیے، دوزخ کے عذابوں سے ڈر چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈر چاہیے۔ اللہ دنیا میں بھی پکڑ کرتا ہے، اللہ آخرت میں بھی پکڑ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 402 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا، اس جیسا خطبہ ہم نے پہلے نہیں سنا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی، میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی۔ بھلائی کہاں دیکھی؟ جنت میں، اور برائی کہاں دیکھی؟ دوزخ میں۔ تم اگر وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اصحاب رسول پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا، انہوں نے اپنے سر ڈانپ لیے اور وہ آہو بکا کر رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کئی دفعہ دکھائی، معراج کے موقع پر دکھائی، ایک دفعہ خواب میں آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی جس میں دوزخ کے بہت زیادہ عذاب دکھائے گئے۔ اسی طرح آپ کو ایک دفعہ نماز کسوف کے دوران آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ مجھ پر آج جنت اور دوزخ پیش کی گئی، تو اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں تم نے وہ نہیں دیکھا، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ اگر تم وہ جانتے ہوتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت کم ہنستے تھے، بہت کم باتیں کرتے تھے، ہر وقت سوچ و بچار میں ہوتے تھے۔ اصل بات ہے ان کو ان حقائق کا ادراک تھا جو حقائق ہم جانتے ہی نہیں، جن تک ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کم گو تھے، ہر وقت اللہ کی آیات کے بارے میں سوچتے رہتے، نہایت کم ہنسنے والے تھے۔ اسی لیے صحابہ نے آپ کے جو ہنسنے کے واقعات ہیں وہ احاطہ کر لیے ہیں، وہ گن رکھے ہیں، کتابیں ملتی ہیں آپ کو کہ اللہ کے رسول کب کب ہنسے تھے۔ تو ہر مسلمان کو بھی فکر آخرت سے مضطرب رہنا چاہیے، خاص طور پر آج کل جیسے رمضان کے دن ہیں، خاص طور پر بیٹھیے، سوچئے، ایسی آیات پر اور ایسی احادیث پر غور و فکر کیجیے۔ کل ہی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا، اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف کو ہمارے گناہ کرنے میں رکاوٹ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ حدیث نمبر 403 حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت مقداد
سے روایت کرنے والے سلیم بن عامر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، کیا زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی عربی زبان میں میل ہی کہتے ہیں۔ پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں یعنی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ لگام ڈالی ہوئی، لگام کہاں ڈالتے ہیں؟ ناک میں۔ آپ کبھی گھوڑے کو دیکھیں، کبھی اونٹ کو دیکھیں، ناک میں لگام ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اسی طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوگا، یعنی اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ قیامت والے دن سورج جو ہے مخلوق کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب حدیث میں میل کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ مسافت والا میل ہے، سفر والا میل ہے یا سرما دانی کا میل۔ مسافت والا میل ہمارے ملک میں 8 فرلانگ کا ہوتا ہے، 1760 گز کا، اور 8 فرلانگ کا ہوتا ہے، کلومیٹر میل سے کم ہوتا ہے، جبکہ میل جو ہے یہ 1760 گز کا اور 8 فرلانگ کا ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اسے 12,000 انسانی قدموں کے برابر قرار دیا ہے۔ اگر یہ وہی میل ہے تو تب بھی سورج کی حرارت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سورج موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق 9 کروڑ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کا جو سورج ہے وہ ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور گرمیوں میں آپ یہ دیکھیے کہ سورج 9 کروڑ میل پر ہونے کے باوجود سورج کی حرارت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی ہم اس وقت سایہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور صرف سایہ نہیں، اے سی بھی چاہیے ہوتا ہے، کمرے کے اندر بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو 9 کروڑ میل سے جب سورج کی حرارت ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تو جب وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو پھر سورج کی حرارت کا کیا حشر ہوگا۔ واقعی انسان پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے پسینہ میلوں بہہ رہا ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، اور کسی کا پسینہ جو ہے منہ اور ناک تک، کانوں تک، حدیث میں کانوں کے بھی لفظ آتے ہیں، اس تک اس نے لگام ڈالی ہوگی۔ حدیث نمبر 405 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب تک وہ جہنم میں گرتا رہا یہاں تک کہ وہ اب اس کی گہرائی میں پہنچا ہے، جیسا کہ تم نے اس کے گرنے کا دھماکہ سنا ہے۔ یہ ہے جی جہنم کی گہرائی۔ ابھی میں نے اسی حدیث کا ہی آپ کو حوالہ دیا تھا۔ حدیث نمبر 406 حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آدمی کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آدمی سے حساب کتاب لیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے خود حساب لیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو خود رکھیں گے، اور ہر شخص سے کلام فرمائیں گے حساب کتاب لینے کے لیے، کوئی ترجمان درمیان میں نہیں ہوگا۔ پس آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے بھی آگے بھیجے ہوئے عمل ہی دیکھے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ ذرا سین ملاحظہ فرمائیں، دائیں طرف دیکھے گا اپنی کرتوتیں، بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے گناہ، اور سامنے دیکھے گا تو دوزخ۔ پس تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے
صدقے کرنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے حساب سے ڈر جاؤ۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ نیکیاں کر لو، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی اگر صدقہ کر سکتے ہو تو اس میں بھی کوتاہی نہ کرو، اور اگر اس سے زیادہ کی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اللہ نے اس کے مطابق ہی آپ سے حساب لینا ہے۔ اگر زیادہ کی توفیق دی ہے اور آپ نے کوتاہی کی پھر بھی آپ گناہ گار ہوں گے۔ حدیث نمبر 407 حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور وہ اس کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اس میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیکے اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کر دو، اور تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستوں کی طرف نکل جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دکھاتے تھے جو کہ ایک عام انسان کی پہنچ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی غیب کی باتیں بھی دکھا دیتے تھے، جیسے جنت اور دوزخ اللہ نے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا؟ آسمان دکھایا۔ آسمان اتنا بڑا ہے، پوری دنیا کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر 4 انگل جگہ اتنی نہیں ہے، یہ ہے جی 4 انگل، اتنی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے وہ گناہ نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر، پورے آسمان پر 4 انگل جگہ، اتنی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ یہ جو لیلۃ القدر کی جو برکت ہے وہ بھی کس لیے ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو فرشتے زمین پر روح الامین کے ساتھ اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم۔ اس میں فرشتے حضرت جبریل کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں اور زمین پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح، اور اسی لیے لیلۃ القدر برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں فرشتے زمین پر اللہ کی عبادت اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ آسمان پر کر رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے، چوں چوں کرتا ہے، ان کے بوجھ کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور اللہ کی قسم اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں، تم نے جنت دیکھی ہو، تم نے دوزخ دیکھی ہو، تم نے یہ چیزیں دیکھی ہوں، تم نے قبر کا عذاب دیکھا۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ قبر کے عذاب آپ کو دکھایا کیا؟ آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، 2 قبریں تھیں، آپ نے فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی لے کر چلتا تھا، کسی شخص کو چغلی کی بات بتانے کے لیے جا رہا تھا۔ اب اتنے گناہوں کی وجہ سے بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ٹہنی لی، اس ٹہنی کے 2 حصے کیے، درمیان میں اسے پھاڑ دیا، 2 حصے کر کے قبروں کے اوپر وہ گاڑ دی، اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں شاید ان کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو جب تک ایک ٹہنی سرسبز رہے گی تب تک وہ اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، تو جب تک یہ خشک نہ ہو جائے تب تک چونکہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں شاید اللہ کا عذاب آنا بند ہو جائے اس تسبیح کی وجہ سے، اور جب وہ خشک ہو جائیں گی اور تسبیح کرنا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث صحیحین میں موجود۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی باتیں دکھا دی جاتی تھیں جو کہ انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی، تو اگر تمہیں اس کا پتہ ہو تو تم
ہنسو تھوڑا، زیادہ رو، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کر دو، اور تم یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ پھر بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی خوشیوں کی اجازت بھی دی، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی اس دنیا کی کہ اندر رہ کر ہمیں اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی شوہروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے کاروباروں کے ساتھ، اپنے کھانے کی لذتوں کے ساتھ، اپنے پہننے کی خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ سامنے رکھنا۔ حدیث نمبر 408 حضرت ابو برزہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے متعلق، اس نے اس کو کہاں فنا کیا، اس کے علم کے متعلق اس نے کن چیزوں پہ خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں جسم کو کھپا دیا۔ قیامت والے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ ہر انسان سوچ لے، میں نے 5 سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہ دینے کے بغیر مجھے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ اور وہ 5 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں، فی عمر ہی فی ما ابلاہ، عمر کہاں برباد کی تھی، فی شباب ہی فی ما افنا، جوانی کے بارے میں جوانی فنا کہاں کی تھی۔ جوانی ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان پہاڑوں کے رخ موڑ دیتا ہے، جس میں انسان پہاڑ توڑ دیتا ہے، دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے، قوتیں اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی۔ تو یہ جوانی کی قوت ہم نے کہاں برباد کی تھی؟ تو میرا خیال ہے ہم عورتیں تو یہی کہیں گی، یا اللہ فیشن کرتے ہوئے میچنگ جیولری نہیں ملتی تھی مجھے تو، یا اللہ جو تیری راتیں تھیں، تاک راتیں جن میں لیلۃ القدر ڈھونڈنی تھی، تو میں تو ان دنوں میں شاپنگ ہی کرتی رہی۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، اتنا رش ہے بازاروں میں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ تو اللہ نے سوال کرنا ہے اپنی جوانی کہاں فنا کی تھی، اس کا جواب سوچ کر رکھیے۔ اپنی عمر کہاں برباد کی تھی؟ میں نے تمہیں 60 سال سے زیادہ کی عمر دی تھی، اور 60 سال ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا۔ 60 سال کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے موقع لاتے ہیں ہدایت کے، انسان جب بالغ ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ انسان کی جب شادی ہوتی ہے اس کی زندگی کے حالات بدلتے ہیں۔ جب 40 سال کا ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہیں سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں عین عروج پر ہوتی ہیں۔ انسان نے تب بھی نہ سوچا اپنی آخرت کے بارے میں، اور جب بوڑھا ہو گیا قبر سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے، تب بھی انسان نے نہ سوچا اگر نیکی کرنے کے بارے میں، تو پھر انسان ہی گنہگار۔ تو یہ سوچ لیجئے، جواب اللہ کو دینا ہے۔ عمر کہاں برباد کی تھی، جوانی کہاں فنا کی تھی، یہ تو عمر کے بارے میں۔ اور مال کے بارے میں بھی 2 سوال ہیں۔ مال کہاں سے کمایا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، حلال کمایا تھا، سود کھایا تھا، فکس کرا دی تھی رقم، آرام سے وہاں سے لیتے رہے تھے صرف اس لیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے، کہیں میں کسی کے ساتھ کاروبار میں انویسٹ کر دوں تو مجھے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ کہاں سے کمایا تھا مال، اور خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ تو مال کو کمانا بھی جائز طریقے سے ہے، اور مال کو خرچ بھی حرام جگہ پہ خرچ نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، کیونکہ اسراف کرنے والے شیطان کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حرام چیزوں کی خرید پر خرچ نہیں کرنا۔ چیزیں حلال ہوں لیکن آپ انہیں حد سے زیادہ کر رہے ہو، اسراف کر رہے ہو یا تبذیر کر رہے ہو، یہ کام بھی حرام ہے۔ حالانکہ چیز حلال ہے لیکن آپ نے اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو کر دیا، تو لہٰذا آپ نے خرچ بھی جائز جگہ پر کرنا ہے اور کمانا بھی جائز جگہ پہ۔ شراب آپ نہیں خرید سکتے، آپ سود نہیں کھا سکتے، آپ کتے کی قیمت نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے بڑا واضح کر دیا ہے۔ آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی تجارت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہم نے کمانا بھی درست طریقے سے جگہ سے اور خرچ بھی درست جگہ سے کرنا۔
اور علم کے بارے میں ایک ہی سوال ہوگا، جتنا علم تھا عمل کتنا کیا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک بات کا علم تھا کہ یہ گناہ ہے تو پھر تم نے وہ گناہ جان بوجھ کر دیا۔ تو یہ 5 سوال ہر بندے نے جواب دینے ہیں۔ اس حدیث میں بھی آپ کو اللہ کے خوف کا احساس دلایا گیا تاکہ انسان دنیا میں بھی اس کا خیال رکھے اور قیامت کی شرمندگی سے بچ جائے۔ کاش انسان اس حساب کتاب کے تصور کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ اللہ اسے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ حدیث نمبر 411، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دشمن کے حملے سے ڈر گیا اور رات کے ابتدائی حصے میں نکل گیا، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں نکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ڈر ہو کہ دشمن مجھ پر حملہ کرے گا تو وہ اپنے دفاع کی ضرور کوشش کرتا ہے، اور اس دفاع کے لیے بعض اوقات اسے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور عرب لوگ عام طور پہ رات کو سفر کرتے تھے، کیونکہ عرب کی جو گرمی ہے، دن کو سورج تیز گرم ہوتا ہے اور ریت گرم ہو جاتی ہے، گرمی برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہی ریت جب سورج غروب ہوتا ہے تو ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ تو عرب کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دن گرم ہوتے ہیں، تو عرب لوگ رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جس کو دشمن سے کے حملے کا ڈر ہوتا ہے وہ رات کے پہلے حصے میں نکل جاتا ہے، اور جو رات کے پہلے حصے میں نکل جاتا ہے وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، وہ زیادہ محنت کر لیتا ہے، وہ زیادہ کوشش کر لیتا ہے، بجائے اس شخص کے جو رات کے ابتدائی حصے میں سو جائے اور پھر آخری رات کو چلے۔ تو جس نے زیادہ محنت کر لی وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ اچھی طرح سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو یہ جنت سستی نہیں ہے، جنت آپ کو پلیٹ میں رکھ کے قطن نہیں ملے گی، یہ آپ کو محنت کرنے سے ملے گی، یہ آپ کو کوشش سے ملے گی۔ جنت اللہ کا سودا ہے، اور یہ سودا بڑا مہنگا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں پکڑا دیتے۔ امام تیجبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال راہ آخرت کے مسافر کے لیے بیان فرمائی ہے، کیونکہ شیطان اس راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کا نفس اور اس کی جھوٹی آرزوئیں شیطان کی مددگار ہوتی ہیں۔ شیطان اس راستے پر بیٹھا ہے، کس راستے پر؟ آخرت کے راستے پر۔ کوئی شخص نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، شیطان اس میں رکاوٹ بنتا ہے، اور انسان کا نفس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی جھوٹی امیدیں جو شیطان نے ہی دلائی ہوتی ہیں وہ بھی شیطان کی مددگار ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچ سمجھ سے کام لے اور خلوص کے ساتھ نیک عمل کرے تو وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے، اور جھوٹی آرزویں بھی اس کے راستے کو کھوٹا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ آخرت کے اس راستے کو طے کرنا نہایت سخت، اور اس جنت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، یہ تھوڑی محنت سے حاصل نہیں ہوگی۔ جنت بہت مہنگی چیز ہے، جب تک انسان اس کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی نہیں دے گا یہ جنت ایسی نہیں ملتی، یہ جنت ایسی نہیں ملتی۔ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک آیت آپ کو سنا دیتی ہوں اس موقع پر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تم نے کیا خیال کر لیا تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے تھے، انہیں تکلیفیں آئیں، انہیں مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا کہ اللہ کے نبی بھی اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو بات یہ ہے جنت قربانیوں کے بعد ملتی ہے۔ دیکھ لیجئے مسلمانوں کو اللہ کی مدد کب ملی ہے؟ غزوہ بدر میں 15 سال کی قربانیوں کے بعد۔ اور کون سی قربانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے نہیں دی؟ ایک ہی قربانی کا ذکر کر دیتی ہوں۔ حضرت خباب بن عرط جو ہیں
یہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ ہمارے لیے آسانی کرتے۔ اللہ کے رسول جو تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگے تم سے پہلے وہ لوگ تھے جن کے اوپر آرے چلائے جاتے تھے، جن کو آروں سے چیر کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ خباب بن ارت کون ہے؟ ذرا میں آپ کو یہ بھی ذرا بتا دوں، یہ خباب بن ارت وہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک دفعہ پوچھا یہ تمہاری کمر پر چٹاخ کیسے؟ کہنے لگے کفار مکہ کوئلے جلا دیتے تھے، مجھے کمر کے بال ان پر لٹا دیتے تھے، میرے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ میں ہل نہ سکوں، میری کمر کی چربی کوئلوں کو پگھل کر بجھا دیتی تھی۔ یہ وہ خباب بن ارت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرما دیتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ جنت سوکھی نہیں ہے، یہ جنت پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گی، جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، یہ جنت حاصل کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی، بتانا ہوگا اللہ کو اللہ ہم تیرے بندے ہیں، صرف منہ سے نہیں، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ بتانا ہوگا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح کر دیا کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور یہ اللہ کا سودا جنت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو ابتدائی رات میں نکلو، جو ابتدائی رات نکلتا ہے وہ منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں جنت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جنت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کوشش تیری توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ ہم کسی جو قابل نہیں، اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ تو توفیق ہمیں دیتا ہے تو تیری رحمت ہے، گناہ سے بچتے ہیں تو تیری رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے، ہمیں اپنی دوزخ سے بچنا نصیب فرما دے۔ ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا سات مستقر و مقاما۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین۔ حدیث نمبر 412 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، یعنی حساب کی ہولناکی اور حشر کی تکالیف، ان کی شدت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ دوسری روایت میں ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا کہ ان کا بعض کو دیکھے۔ انسان تب کسی کو دیکھتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب انسان صحت کی حالت میں ہوتا ہے، جب خود عیش کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب انسان اپنے ہی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، اس کو یہ ہوش نہیں ہوتی کہ اگلے نے کپڑے پہنے ہیں کہ اگلا ننگا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک مرد بھی ننگا ہوگا تو عورت بھی ننگی ہوگی، تو کیا ایک دوسرے کا ننگ دیکھا گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہے، کسی کو اتنا دیکھنے کی ہوش نہیں۔ اس حدیث میں بھی حشر کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ اس باب میں جتنی ہم نے احادیث پڑھی ہیں ان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک مومن کو آخرت کی تیاری اور آخرت کے حساب سے ڈرنا چاہیے، جواب دہی کے تصور سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ
اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان اور تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے اور آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزاریں گے تو ان کا نتیجہ تو پھر ظاہر ہی ہے، اس کا نتیجہ تو پھر ظاہر ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق دے جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ اس راستے پر چلنے میں تو ہماری مدد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما